مرد کا تعلق اگر دوسرے مذہب سے ہے یا عورت کا تعلق دوسرے مذہب سے ہے تو ہر ایک کی رسومات الگ ہوں گی، تو نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی اس میں حاصل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں بہت سی مرتبہ جو ہے خدشات ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو جو ہے جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور آج کل جس طرح سے یہ ہندوستان بھر میں ایک تحریک چلائی گئی ہے باقاعدہ منظم طور سے اور ایک سازش کے تحت میں، یہ تو ہے ہی سراسر اس کام کے لیے کہ مسلمان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر ان کو جو ہے اسلام سے ان کا رشتہ ختم کیا جائے، اور پھر جو ہے ان بچیوں کو کئی ایک مرتبہ اس طرح کی داستانیں سننے میں آتی ہیں، یا تو ان کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے ان کو کہیں بیچ دیا جاتا ہے، وہ ہوٹلوں میں اور دوسری جگہوں میں کام کرتی ہیں، زندگی بھر کے لیے غلام ہو جاتی ہیں اور دوسروں کی جو ہے ہوس کا نشانہ بنتی ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلمان لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور نہ تو اپنی آخرت کو برباد کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب حرام کاری ہوگی تو آخرت تو برباد ہوگی ہی، اور اسی طریقے سے نہ اپنی دنیا کو برباد کریں۔ دنیا میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کی عزت اور مقام کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔ اور پھر ذرا اس مسئلے پر بھی تو غور کریں کہ خود ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان چھوت چھات جو معاملہ ہے، ذات کی جو تفریق ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ وہ تو جو ہے برہمن جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ دوسری ذات اور برادریوں کو اپنے سے نچلے درجے کا سمجھتے ہیں، تو جب وہ خود اپنے ہم مذہب ہو کر دوسروں کو کم درجے کا سمجھتے ہیں اور ان کو گوارا نہیں کرتے ہیں، تو مسلمان کو کیسے ان کے گھر والے قبول کر پائیں گے ایک مسلمان ہوتے ہوئے؟ بہرحال یہ سراسر دھوکے کا سامان ہے، سراسر نقصان کا سودا ہے، اور سراسر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والا عمل ہے۔ اس لیے مسلمان بچیوں کو چاہیے کہ محبت کے نام پر اس طرح کے قدم اٹھانے سے باز آئیں اور خدا را اپنی دنیا اور آخرت کو برباد ہونے سے بچائیں۔